رات میں نکلنے. سر رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتابھ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لیے, لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا امریش پوری کو, اس نے ٹانگ دیا تھا. یہ وہ امیتابھ بچن ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, تھوڑا سا توقف کیجئے گا. محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کو بغیر انتظار کی کسی زحمت میں مبتلا کیے میں ان کی طرف جاؤں گا. محترمہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ایک خاص طور پر ٹائم نکالا, میں مشکور ہوں. میں اسٹریٹ اوے اسکپ کروں گا اپنے پہلے موضوع کو, اس پر بعد میں آؤں گا. سندھ میں جو گڈ گورننس کی تاریخ رقم ہوئی ہے, عدالت کو انٹروین کرنا پڑا ہے ایک بچے کو سرگزیدگی کی ویکسینیشن کے لیے, اس کے بعد فرسٹ سول جج کی موجودگی میں بچے کی ویکسینیشن کے فریضے کو انجام دیا گیا ہے. میڈم یہ مجھے بتائیے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں جمہور جو ہے اس کو اپنی مرضی کی موت بھی نصیب نہیں ہوتی؟ سندھ میں گڈ گورننس کا نام بہت لیا جاتا ہے, تاہم گڈ کا جی بھی میرا خیال ہے, میرا ایسا خیال ہے, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, کہ نظر نہیں آتا. عارفین دیکھیے جی, اب اگر میں کچھ کہوں گی تو اس میں اب کوئی مذائقہ اس لیے نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ میرا کام ہی تنقید کرنا ہے. تو آپ نے جو اپنا انٹرو دیا اور آپ نے جو کچھ بتایا, تو اس کا مطلب ہے, اب اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ تنقید جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, دکھ رہی ہوتی ہیں, وہ صحیح ہوتی ہیں. تبھی آپ نے بھی اسی چیز کو سامنے اپنے انٹرو میں بتایا اور عوام سے یہ چیزیں شیئر کی. حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں, ساری دنیا نے دیکھ لیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا صوبہ ہے, کون سے ضلع ہیں یہ جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. سندھ میں لاڑکانہ ہو گیا, نواب شاہ ہو گیا, دادو ہو گیا, اس طرح کے علاقوں میں یا پوری سندھ میں اگر ہم ایک چکر لگائیں, اپنا ایک تجزیہ پیش کریں, تو ہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے عارفین کہ اگر میں 1-2 سال کی حکومت کہوں تو نہیں, پھر مجھے تنقید کرنے کا حق نہیں ہے, پھر ٹائم دینا ہے, پھر تھوڑا سا ان کو جج کرنا ہے. لیکن جب میں 12 سال دیکھوں اور پھر میں ایک طرف دیکھوں, او مائی گاڈ, ایک طرف 12 سال مسلسل تسلسل کی حکومت, اور اس کے بعد اگر ادھر اماؤنٹ دیکھوں تو 1200 ارب, تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ 1200 ارب, یہ تو میں ایک فگر بتا رہی ہوں, اس سے بہت لمبی کہانی ہے. اور عوام کو سہولیات تو یہ حال ہے کہ اگر کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے لیے بولو تو تڑپ تڑپ کے بچے ماں کی گود میں موت کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اپنے بچے کو گود میں مرتے ہوئے. اللہ اکبر, اس طرح کا سین کسی ماں کو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے. یہ ہماری سندھ میں ہوتا ہے, یہاں لاڑکانہ کے شہر میں ایسا ہوا, اور جیسے آپ نے ابھی مجھے اس بچے کی مثال دی, تو یہ ہے, اس طرح کے واقعات ہیں. پھر ہم جب تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اصلاح کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو مسلسل 12 سال حکومت کرنا اور آپ کے پاس کوئی گول اچیو کرنے کا کوئی ایک نہیں ہے سسٹم کہ آپ چلیں بھائی, گولز رکھ لیں, یہ گولز رکھ لیں کہ ہم نے اس دفعہ یہ پورا نہیں کیا, اس دفعہ ہم ہیلتھ پہ پوری توجہ دے کر ہیلتھ کا سسٹم بہترین کر دیں گے. ہیلتھ کا سسٹم بہترین کریں گے آپ؟ ہیلتھ کی منسٹر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ابھی کرونا جیسے حالات میں ہم چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ہماری صحت کی وزیر ہمیں آ کر میڈیا پر کچھ بتائیں, کچھ سمجھائیں, کچھ میڈیکلی ایسے پوائنٹس بتائیں. میڈم آپ کا پوائنٹ کنوے ہو گیا, اور آپ نے بالکل جو کہا وہ خدا لگتی کہی. آپ نے وزیر کو یاد کیا, وزیر میرے پاس ایک الحمدللہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے, میرے پروگرام میں پہلی مرتبہ شریک ہیں, اویس قادر شاہ صاحب. شاہ صاحب جناب من, میں اسٹریٹ اوے مدعے کی بات کروں گا. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ اگر وہ کچھ کہیں گی تو پھر اپوزیشن اور سیاست کا الزام عائد کر دیا جائے گا. سر اب اگر عدالت کو ہی انٹروین کرنا پڑے ان سب معاملات میں جو براہ راست حکومتوں کی حکمرانی کے معاملات ہیں, سر تو پھر گورننس کہاں ہے؟ پھر گڈ, میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا گڈ الگ ہے, ہم لوگوں کا گڈ الگ ہے, پھر ہم کہاں دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفین, میری بہن نے جو بات کی یا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں گڈ گورننس یا آپ کا گڈ اور ہمارا گڈ الگ ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ آفیسر سے ہو جاتا ہے اور ہوا بھی ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے بہت سے اوقات پہ انکوائری کر کے وہ چیزیں ٹھیک بھی کی ہیں. یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کسی سے غلطی آفیسر کی ہوئی ہے تو اس کے خلاف بالکل قانونی کارروائی ہوگی. آپ اگر کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کی مثال سندھ میں نہیں ملتی یا گڈ گورننس کا گڈ بھی نہیں ملتا, یا میری بہن نے جو تبصرہ کیا, میں بالکل اپنی بہن کو آرام سے جواب دے سکتا ہوں اور بہت سی چیزیں گنوا بھی سکتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں ہیلتھ منسٹر پریزنٹ نہیں تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ پورے کرونا کے اس ایپیسوڈ میں جو چلا اسٹارٹ ہوا ہے, اور اللہ معاف کرے یہ زیادہ نہ چلے, میری دعا ہے جلدی ختم ہو جائے,
اس میں میں خود فرنٹ لائن پہ تھا. سب سے پاکستان کا بڑا سینٹر کورونا کا جو کوارنٹین سینٹر سکھر میں بنایا گیا, میں اس کو لک آفٹر کر رہا تھا. کیا کسی بھی تنظیم, کسی بھی پارٹی سے پورے پاکستان میں سے کوئی بندہ, کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی ریپرزنٹیٹو وہاں پہ آیا وزٹ کرنے, یا وہاں پہ آ کے اس نے یہ پوچھا یا دیکھا ان کو کہ وہ جو زائرین یا ٹریولرز یا وہاں پہ جو پازیٹیو نیگیٹو کیسز وہاں پہ کوارنٹین کیے گئے تھے, کوئی وہاں پہ آیا؟ کوئی نہیں آیا. ہیلتھ سیکٹر کی آپ بات کرتے ہیں کہ گڈ گورننس, دیکھیں 12 سال بالکل سندھ گورنمنٹ کو یہاں پہ ہوئے ہیں, 12 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. 12 سال سے پہلے کون رہے ہیں؟ 20 سال. 12 سال سے پہلے جو ہمیں ورثے میں چیزیں ملی ہیں یہاں پہ, وہ کیا ملی ہیں, وہ کس طرح ملی ہیں؟ یہ وہ لوگ جو ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھ کے یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے, جن کو بلینز آف, عارفین مجھے بولنے دے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, جن کو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جن کو ملے, جن کو بہت سی ایسی اسکیمز ملی جن کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا, انہوں نے کیا کیا؟ ہماری اچیومنٹ ہیلتھ سیکٹر میں کیا ہے میں اس وقت گنوا سکتا ہوں. ہیلتھ سیکٹر نے جو امپروو کیا ہے اس وقت, ہمارے پاس جب کرونا اسٹارٹ ہوتا ہے, اگر آپ صرف یہ 3-4 مہینے کا ایرا ہی اٹھا لیں تو پہلے دن ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی صرف 80 ٹیسٹ پر ڈے کی ہے. آج ہم 5000 ٹیسٹ پر ڈے سے ایکسیڈ کر گئے ہیں. ہمارے تقریباً 8 سے 9 ہاسپٹلز ہیں جن میں پوری ہائی ٹیکنالوجی, ہمارے اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیول 3 ہمارے لیبارٹریز قائم ہو چکی ہیں. اب سکھر میں ہم نئی لیبارٹری قائم کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی آ چکی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تحصیل میں سیمپلنگ لینا ہم نے اسٹارٹ کر دی ہیں. یہاں کی بات چلے چھوڑ دیں, ہمارے پولیٹیکل ڈفرنسز کسی کے ساتھ کیا بھی ہوں, میری بہن کچھ بولتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کچھ بولتی ہے, ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں. ہم نے جو اس وقت کام کیا ہے, جس ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں, ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے. ہم جس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں گوٹ یور پوائنٹ سر. قادر شاہ صاحب, اویس قادر شاہ صاحب, سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب کافی دیر سے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہے, میں ایک چھوٹا سا نقطہ ان کی خدمت میں گزار کروں, اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. لیٹ می کمپلیٹ ون لاسٹ سینٹینس. میں صرف اپنی بہن کو قادر شاہ صاحب بتاتا چلوں یہ کہ اس وقت یہ دیکھیں میری بہن, آپ تعریف نہ کریں, لیکن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں. اور آپ کی تعریف, آپ مجھے بتائیں آپ کہاں تھی میری بہن؟ کیا آپ میرے پاس سکھر آئیں؟ آپ نے کہا یا اویس قادر شاہ صاحب, سر تھوڑا سا توقف کی استدعا, آپ کا نقطہ کرنے ہو گیا. میڈم نصرت, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا توقف, دونوں معزز مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گا, تھوڑا سا توقف فرمائیں. میں صدیق الفاروق صاحب کی جانب جاؤں. صدیق الفاروق صاحب, سر سندھ کی سٹوری کو ہی تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتے ہیں. پچھلے 2 روز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ماشاءاللہ شاباش مل رہی ہے نون لیگ کی جانب سے. پہلے خواجہ آصف صاحب, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب, شہباز شریف صاحب نے بھی کافی سراہا تھا اپنے خطاب میں سندھ حکومت کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو. جناب من لیبارٹری کی بات کی اویس قادر شاہ صاحب نے. لیبارٹری, یہاں کی لیبارٹریز وہ ہیں کہ جنہیں شرجیل میمن کا جو وہ شہد اور وہ کیا وہ تھا پتہ نہیں کون سا وہ تیل جس میں پکتا ہے, چمیلی کا تیل پتہ نہیں کیا تھا واللہ عالم, اس کا آمیزش ان کو وہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے. زیتون کا, لاحول والا قوت. خیر زیتون کے تیل میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا اس لیے مجھے پتہ نہیں, معذرت. زیتون کے تیل اور شہد کا ملغوبہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ممنوع ہے, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا. انہیں کرونا کی مہک آ جاتی ہے گھر بیٹھ کے. آج کی سٹوری جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ 60+ لوگ پیر جو گوٹھ میں, یعنی منفی ان کا رزلٹ آیا, ان کا ٹیسٹ آیا ہے, اور یہ لیبارٹریز جو ہیں لوگوں کو فی سبیل اللہ کورونا تقسیم کر رہی ہیں. سر یہ اچانک یہ سب چیزیں بھول بھال کر کے نون لیگ کی شان میں, نون لیگ جو پیپلز پارٹی کی شان میں کشور کمار کے نغمے گا رہی ہے, اچانک سے یہ نیا عشق ہوا ہے آپ کو, یہ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ زمینی حقائق سے کیوں صرف نظر کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین صاحب. مجھے یہ خوشی ہے کہ آج مجھ سے پہلے تینوں مہمانوں نے اپنی حدود میں رہ کے مناسب باتیں کی ہیں, اور یہی اپروچ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کی اگر تعریف کی ہے تو جس طرح سے انہوں نے کرونا کے لیے انیشیٹو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے لیا, ہم نہیں, جرنلسٹوں نے, اینالسٹس نے, پوری جہاں ان کے یہ باتیں گئی ہیں اور اقدامات, سب نے تعریف کی ہے. اور لیکن یہ مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو آوارہ کتے کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں.
भाई लोगों, कुत्ते मारो जो आवारा कुत्ते हैं। पाकिस्तान में 12 बोर के कारतूसों की कोई कमी नहीं, और उस जहर की भी कोई कमी नहीं है जो मुर्गी के गोश्त या किसी गोश्त से लगा के आवारा कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए, वो मर जाए। तो मेहरबानी करें, ये करें काम, और उसके साथ साथ वैक्सीन मंगवा लें। बहुत दिन हो गए। इस हवाले से भी जैसे आपने कोरोना के लिए काम किया, ये आवारा कुत्तों के ख़ात्मे के लिए भी, और बच्चों और दूसरों को कुत्तों के काटने से बचाएं, क्योंकि रेबीज़ जो है उसके ज़रिए मौत बड़ी संगीन होती है। बचाएं उससे, ये बात होनी चाहिए। बाकी रह गई मुस्लिम लीग नून की, जैसे बात नूरुल आरिफीन साहब आपने की, हम अच्छी बात जो कोई करेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर मरकज़ी हुकूमत ने रोज़े अव्वल से कोरोना के हवाले से ताफ्तान का बॉर्डर और एयरपोर्ट्स बंद कर देती, सही लॉकडाउन करती, यकीन कीजिए हम तारीफ़